تو وہ کام ضرور کریں گے چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. نماز چھوڑ دو کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ کام کر لو جو دین میں نئے خود سے نکالے ہوئے ہیں ہر جمعرات کو. تو اب ماننا نہ ماننا آپ کے اوپر ہے، میرا بتانا فرض ہے. اور میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ سب حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہیں میں نے. جس کو دم ہو وہ چیک کر لے ان حدیثوں کو اور پڑھ لے، خود عربی بھی پڑھ لے. لوگ کہتے ہیں نا ترجمہ چینج کر دیا ہوگا، نہیں، آپ عربی بھی پڑھ لیں نا. ٹرانسلیٹ گوگل ٹرانسلیٹ ہے الحمدللہ سے اس زمانے میں، اس سے بھی ٹرانسلیٹ کر لیں عربی کا تو پتہ چل جائے گا میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. تو اب میں ایک حدیث بتاتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. تو حضرت عمر نے ایک دم دوستی والے معاملے سے ایک بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری جان کے علاوہ آپ کے لیے سب کچھ قربان ہے، یعنی کہ آپ میرے لیے عزیز ہیں صرف میری جان کے علاوہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ کہو کہ تمہاری جان سے اور تمہاری ہر چیز سے زیادہ میں محبوب ہوں تمہارا، تو تم ایمان والے ہوگے. اب سوچیں، تو اس حدیث سے میسج یہ ملا کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارے والدین، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے. اور جب بات آتی ہے یہاں پر کہ فرقہ واریت میں کیوں پڑے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس چیز کو ڈرا کر گئے. لیکن نہیں، میں چھوڑ دوں اپنے مولاناؤں کو، جو پٹی پڑھائی ہے میرے مولاناؤں نے وہی ٹھیک ہیں، وہی حق پر ہے، میں بھی جنتی ہوں وہ بھی جنتی ہیں، اور دوسرے فرقے کے لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں اور وہ جہنمی ہیں. بس میں ہی ہوں جنتی اور میرے مولانا، میرا فرقہ جنت میں جائے گا. بس اتنی بڑی جنت میں صرف ان کا فرقہ جائے گا، فرقی. ان باتوں پہ ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنے قابل لوگ اس پہ پڑ گئے پیسے کے چکر میں کہ ان لوگوں نے اپنے فرقے کو ایسا بنا لیا ہے کہ جیسے یہی دین ہے، اصلی دین. جیسے طاہر القادری صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے مسلکوں کو اب ایک مذہب بنا دیا. اس لیے نقصان پہنچایا ہے کہ جو مسلک ہیں وہ مسلک نہیں رہے، اپنے درجے سے بڑھا کر انہیں دین و مذہب بنا دیا گیا. تو یہ ہونا نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کو سچی محبت ہوگی تو آپ اپنے فرقے کو چھوڑ کر جو حدیث ایسی ہوگی جو آپ کے فرقے کے خلاف بھی ہو تو وہ مانیں گے آپ. کیونکہ میری نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، میری کیوں مانیں گے؟ میں کون ہوں؟ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے کسی بھی چیز میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اب میں حق بات تو آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا، اب چاہے کوئی کسی چیز کا بھی فتویٰ لگائے مجھ پر. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے کہو ارے یار یہ جھنڈے کیوں لگا رہے ہو؟ کیا ہمارے مولا علی نے، ہمارے امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن لگائے تھے؟ تو کہیں گے نہیں، انہوں نے تو نہیں لگائے تھے. تو آپ کیسے لگا رہے ہیں؟ آپ ان سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہو کہ میری ولادت کے دن ربیع الاول کے موقع پر جب میں پیدا ہوا تھا اس دن جھنڈے لگانا، بلفیاں لگانا اور جلوس میں جانا اور نعرے لگانا چیخ چیخ کے ڈی جے پر، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو وہ بھی ہے. اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا تو ضرور ہم بھی ہوتے ان چیزوں میں شامل، لیکن نہیں فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. اس کو مضبوطی تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. بس اب ان دونوں چیزوں میں، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، یہ چیزیں مجھے کوئی دکھا دے میں کرانا شروع کر دوں گا، اور میں اس کی تعلیمات بھی دوں گا پھر یوٹیوب پر. ہے نہیں پوری دنیا کے سب لوگ اکٹھے ہو جاؤں یہ نکال کے دکھا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں ہوا. اب میں ان چیزوں کو کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ جو لوگ جاہل ہیں بالکل، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ سب نہیں کر رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے. بتائیے کتنا غلط الزام لگاتے ہیں لوگ کہ وہ کام جو نبی کے صحابہ نے نہیں کیے، مولا علی نے نہیں کیے، امام حسین علیہ السلام نے نہیں کیے، تو وہ کام نہیں کرنے والا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے ان لوگوں کی جاہلوں کی نظر میں، سوچیں۔ تو اس لیے میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خطبہ ہوا کرتا تھا، فرمایا کرتے تھے بدترین کام وہ ہے جو دین میں خود سے نکالا گیا ہو، اور ہر نکالا ہوا کام گمراہی ہے، اور گمراہی دوزخ تک لے جانے والی ہے۔ 11ویں شریف سے بیڑا پار ہو، میلاد شریف بیڑا پار ہو، عرس مبارک بیڑا پار ہو، پیر صاحب سے بیعت نذرانہ بیڑا پار ہو۔ ایسی تعلیم اگر کوئی آدمی ایسی تعلیم دے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، یا اپنے قول و فعل سے لوگوں کے ذہنوں میں ایسا تصور قائم کر دے تو اس نے اپنا بیڑا بھی غرق کیا، اگلے کا بیڑا بھی غرق کیا، ہلاکت خرید۔ یہ اولیاء کی تعلیمات میں نہیں تھا۔ میں ریفرنس لگاؤں گا، یہ حدیث آپ پوری دھیان سے پڑھیں، پتہ چلے گا آپ کو کہ کیا گمراہی ہے۔ تو رسک کیوں لو؟ پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، اور ایک دن ایسا آئے کہ اللہ ہمیں پکڑ لے کہ تم اتنے قابل کیوں بن گئے تھے؟ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ نے نہیں کیا، اہل بیت نے نہیں کیا، تو تم اتنے قابل کیوں بن گئے تھے جو اپنے آپ سے دین میں نئی چیزیں نکال کے اور کرنے لگے تھے؟ ایسا کہ فرد بھی چھوڑ دو لیکن وہ مت چھوڑو، اس ٹائپ کا کرتے ہیں لوگ۔ اب اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میری بات ماننا اہم فرض سے بھی سب سے بڑا فرض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دو چاہیں۔ تو یہ ہنسی آتی ہیں لوگوں پر، یار کیا ہوگا ان لوگوں کا کہ آنکھیں بالکل بند ہیں۔ پہلی بات تو نالج ہی نہیں ہے، جب نالج ہوگی تبھی تو آنکھیں کھلیں گی، لیکن نالج لینا نہیں چاہتے ہیں۔ ان کے مولانا کہہ دیتے ہیں کسی اور کی مت سننا، اپنے علاوہ، اپنے مولوی کے علاوہ کسی اور کی مت سننا، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ مطلب ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے سمجھنے کی اور سدھرنے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی، دکھاوے کی نہیں، سچی محبت جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں محبت ہوا کرتی تھی۔ ان کی طرح تو ہم کر نہیں سکتے، لیکن ہم اپنے لیول کی تو سب سے زیادہ محبت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔